أفلا يتدبرون القرآن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ولا تہینوا اور نہ کمزور پڑو. ولا تہینوا، تہینوا ضعف کے معنوں میں ہے، اور یہ معنی اس لیے اس میں آیا کہ جو کمزور ہوتا ہے نا وہ ذلت میں چلا جاتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے اپنی کمزوریوں کی وجہ سے. اسی سے لفظ اہانہ ہے، اہانت، توہین لفظ اسی سے. تو یہ تہینو، تم، تا جو ہے نا تم کے لیے، نہ تم کمزور پڑو. ولا تہینوا فی ابتغاء، ابتغاء کا معنی چاہنا ہوتا ہے. القوم، قوم کو، لیکن یہاں پہ جو سیاق و سباق ہے نا یہاں معنی آئے گا پیچھا کرنا، کسی کو پکڑنے کے لیے اس کا پیچھا کرنا، دشمن کا پیچھا کرنا. تو یہ اس کو چاہنا وہ چاہت کے معنوں میں نہیں ہے، یہ اس کو یعنی پکڑنے کے لیے. ولا تہینوا اور نہ کمزوری دکھاؤ فی ابتغاء القوم ان لوگوں کو پکڑنے میں. تو یہ آیا کریمہ جو ہے نا یہ احد کے بعد جب کافر وہاں سے پلٹے احد کے میدان سے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان کا پیچھا کرنے کے، کہ مسلمانوں کو زخم آ چکے تھے، 72 شہید ہو چکے تھے اور کچھ زخمی تھے. ایسے میں اللہ نے حکم دیا کہ ان کا پیچھا کرو اور کمزوری نہ دکھاؤ. وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اگر تَكُونُوا تَعْلَمُونَ تم ہو، تعلمون علم محسوس کرتے، تعلمون علم سے، تعلمون تمہیں درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، یہ جو جنگ میں زخم آئے ہیں، جو شہید ہوئے ہیں ان کے غم ہیں، اسی طرح زخموں کے گھاؤ ہیں تیروں کے، اس سے درد ہوتا ہے. ان کنتم تعلمون اگر تم علم محسوس کرتے ہو، فإنہم یعلمون پس وہ بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں، ان کو بھی علم ہوتا ہے. کما تعلمون ویسے ہی، یہ کما تشبیہ کے لیے، تعلمون جیسے تمہیں تکلیف ہے ان کو بھی ہے، ان کو بھی تو زخم آئے ہیں نا،
ان کے بھی مرے ہیں، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرق یہ بتایا وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، یہ وہ بات ہے جو مومنوں کو مضبوط اور قوی بناتی ہے کہ تمہیں اللہ سے وہ امید ہے جو ان کو نہیں ہے۔ ترجون رجا سے، رجا مانا امید، آرزو، ترجون تم امید رکھتے ہو من اللہ، اللہ سے ثواب کی، جو زخم آئے اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب دے گا، جو شہید ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام دے گا۔ مالا یارجون، ان کو اس طرح کی کوئی امید ہی نہیں ہے۔ یہ فرق ہے ایمان اور کفر میں، یہ فرق ہے مومن اور کافر میں۔ اس لیے آیت کا آغاز اس بات سے ہوا وَلَا تَحِنُوا، کمزوری نہ دکھانا، نہ سستی دکھانا کافروں کا پیچھا کرنے میں، جہاد میں اور جہاد کی تیاری میں، اور نہ ہی تمہارے دلوں میں اور نہ ہی تمہارے بدن میں کسی قسم کی کمزوری ہو۔ تم نے اپنا دفاع کرنا ہے مضبوطی کے ساتھ، نشاط کے ساتھ، ہوشیار ہو کر، اور تمہیں جو چیزیں جو ہے نا مضبوط کرنے والی ہیں وہ ہے اللہ سے امید، بخشش کی امید، اللہ سے بلند درجات کی امید جو ان کو نہیں ہے۔ باقی رہا تکلیف، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے تمہیں تکلیف ہوئی ہے ان کو بھی ہوتی ہے، جیسے تم تھکتے ہو وہ بھی تھکتے ہیں، جیسے تمہیں زخم آئے ہیں تمہارے دشمنوں کو بھی آتے ہیں جی۔ لیکن اسلام کی شہامہ اور اسلام کی شان یہ ہے کہ تم اپنی کمزوری نہ دکھاؤ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھو۔ یہ اجر و ثواب انسان کو مضبوط بناتا ہے، اس کی امید۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ کو سارا پتہ ہے، اللہ علیم ہے، عالم ہے، سب کچھ جانتا ہے، حکیم ہے۔ اس کی حکمت ہے کہ یہ جو آزمائشیں رکھی ہیں، اگر اللہ چاہتا تو اللہ ان سب سے خود ہی نپٹ لیتا، اگر اللہ چاہتا تو کوئی کافر ہوتا ہی نہ دنیا میں۔ یہ اس کی حکمت ہے کہ اس نے کچھ لوگوں کو کافر بنایا، کچھ کو مسلمان بنایا، اور اسی میں تمہارا امتحان ہے۔ تو اس لیے ان آیتوں کے بعد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے اِنَّا بے شک ہم نے انزلنا اتارا ہم نے الیک آپ کی طرف الکتاب اس قرآن کو بالحق حق کے ساتھ، یعنی یہ محفوظ ہے ہر طرح کے تغیر سے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، کوئی شیطان اس میں مداخلت کر ہی نہیں سکتا، وہ شیطان انسان ہو یا جن ہو، کوئی اس میں تغیر نہیں کر سکتا، اس کا محافظ اللہ ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ اتارا ہے کہ اس میں جتنے بھی اوامر ہیں سارے کے سارے سچائی پر مبنی ہیں، یہ حق ہے، اس میں سچ ہی سچ ہے، اس کے سارے اوامر، اس کی ساری نواہی، اس کی ساری خبریں، ماضی کی ہوں مستقبل کی ہوں، اس دنیا کی ہوں یا آخرت کی ہوں، حق ہیں۔ آخرت حق ہے، قبر کا عذاب حق ہے، حساب حق ہے، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، یعنی اس کا واقع ہونا ہے۔ جو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے وہ حق ہے، جو ثواب کا وعدہ کیا وہ حق ہے، جو سزا کی وعید سنائی وہ حق ہے۔ اس میں یقین یہ ہے، یقین انسان کو جو دشمن کے مقابلے میں مضبوط کرتا ہے، اس لیے اس بات کو مان لو، یقین کر لو۔
اور یہ ہے کس لیے؟ لتحکم بین الناس، تاکہ آپ فیصلے کریں لوگوں کے درمیان، لتحکم بین الناس، اور لتحکم بین الناس تاکہ فیصلے کریں آپ لوگوں کے درمیان، بما اراک اللہ، جو اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو دکھایا ہے وحی کے ذریعے سے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معرفت دی ہے، جو ہدایت دی ہے، اس کے ذریعے سے آپ نے فیصلے کرنے ہیں۔ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور نہ ہو جائیں آپ خائنین، خائن کی جمع خیانت کرنے والوں کے لیے، خصیم جھگڑنے والے، یعنی للخائنین کا معنی ان کی طرف سے جھگڑنے والے، ان کی طرفداری نہ کریں، جو خیانت کرنے والا شخص ہے اس کی طرفداری نہ کریں۔ یہ جو ہے نا آیت، اس کا سبب نزول ہے وہ یہ کہ ایک منافق تھا بنی ابیرک کا، تو اس نے چوری کی، میدہ تھا، کوئی اسلحہ تھا، وہ چرا لیا، اور جب اس کا راز افشا ہونے کو اس کا ڈر ہوا کہ مجھے اب لوگوں میں خبر مشہور ہوگی کہ فلاں کی چوری ہوئی، اور اس نے لوگوں کی دعوت بھی کی تھی، اور اسی چوری کا جو میدہ تھا، آٹا، وہ میدے کو ذرا بہترین فائن قسم کا تھا، اسی نے اس سے دعوت کی، تو اس کا راز افشا ہونے کا ڈر ہوا، تو اس نے وہ سامان کسی یہودی کے گھر میں رکھ دیا اور الزام لگا دیا کہ اس یہودی نے چوری کی ہے۔ تو اب جو معاملہ تھا چوری کا، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، اور وہ جو منافقین تھے زبان کے بڑے تیز تھے، تو قریب تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں فیصلہ دے دیتے، ان کی چرب زبانی کی وجہ سے، وکیل بڑا تگڑا تھا، تو اللہ نے یہ آیتیں اتاری تاکہ نبی پر یہ الزام نہ آ جائے کہ اس نے ناحق فیصلہ کیا ہے، اور یہ اللہ نے وحی کے ذریعے سے بتائی، وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، جو خیانت کرنے والے ہیں ان کی طرف سے آپ بحث نہ کریں۔ تو اس میں جو وکیل حضرات ہیں ان کے لیے بھی یہ گائیڈنس ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کا کلائنٹ جو ہے جھوٹا ہے اور وہ آپ کا وکیل آپ کو کر رہا ہے، تو آپ اس کی وکالت نہ کریں۔ اللہ نے اپنے رسول کو منع کیا ہے، وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، جو چور ہے، جو ڈاکو ہے، اس کی وکالت نہ کریں، سب سے بڑی خیانت ہے چرانا۔ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور اس سے ایک بات اور پتہ چلی کہ اگر اللہ کے رسول کو غیب کا علم ہوتا تو اللہ یہ آیت کیوں اتارتا، وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر طرح کا حق بیان کیا ہے جی، چاہے آپ کے پاس اگر دو فریق آتے ہیں، ایک مومن ہے ایک کافر ہے، اگر حق جو ہے کافر کا ہے تو آپ نے اسی کے حق میں فیصلہ کرنا ہے، یہ نہیں دیکھنا پھر کہ یہ مسلمان ہے تو میں اس کی طرفداری کروں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سارے کلمات جو ہیں وہ حق پر مبنی ہیں، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، لوگوں کو حق بیان کرنا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ آپ کے پاس جھگڑے کے لیے آتے تھے، آپ نے فرمایا کہ اگر دو جھگڑنے والے کسی معاملے میں میرے پاس آئیں اور میں
ایسے شخص کے بارے میں اس کے حق میں فیصلہ دے دوں اور اس کا حق نہ بنتا ہو، لیکن وہ اپنی بیان کی وجہ سے، اپنے کلام کی وجہ سے، زبان میں جو اس کے تاثیر ہے اس کی وجہ سے وہ اپنے متاثر کر کے مجھ سے فیصلہ لے لیتا ہے اپنے حق میں، حالانکہ اس کا حق نہیں ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ہے تو میں حق پر ہوں۔ اگر وہ مجھ سے کچھ لے رہا ہے نہ حق، تو وہ آگ کا ٹکڑا ہے جہنم کا جو میں اسے دے رہا ہوں۔ تو یہ معاملہ ہے۔ تو انسان یہاں پہ ناجائز قبضے کر کے عدالتوں کے فیصلے دکھاتا رہے کہ دیکھیں گے عدالت نے میرا فیصلہ کیا، یہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالنا ہے۔ اس سے اگلی آیت ہے وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اور اللہ سے استغفار کیجئے، استغفر اللہ، یعنی جو منافق کے حق میں آپ نے جو باتیں کی ان پر استغفار کیجئے۔ اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا واستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگیے۔ اور ایک دوسرا یہ ہے کہ آپ ان کے لیے معافی، ان کے لیے استغفار کیجئے، دونوں مفہوم اس میں ہیں۔ واستغفر اللہ، اللہ سے بخشش طلب کیجئے۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ وَلَا تُجَادِلْ، اور نہ جھگڑا کریں، عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، ان کی طرف سے جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں۔ اب یختانون انفسہم، کہ جب انسان اپنے بھائی کی خیانت کرتا ہے تو در حقیقت وہ اپنی ہی خیانت کرتا ہے، کیونکہ اس کی خیانت کا جتنا بھی نقصان ہے اسی کی طرف پلٹنے والا ہے۔ تو اگر معاشرے کا ہر شخص ہی خیانت میں مبتلا ہو جائے تو پھر سارے اپنی اپنی خیانت کریں گے۔ اب یہ دھوکہ دہی جو اتنا عام ہو گیا ہے تو ہر شخص دھوکہ کھا رہا ہے اس لیے کہ وہ دھوکہ دے رہا ہے، اس لیے خیانت اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے۔ وَلَا تُجَادِلْ، اللہ نے اپنے رسول کو حکم دے دیا کہ ان کی طرف سے آپ نے نہ بات بھی نہیں کرنی۔ وَلَا تُجَادِلْ، بحث نہ کریں، کن کے بارے میں؟ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ، ان لوگوں کے حق میں جو خیانت کرتے ہیں، انفسہم، اپنے آپ کی، اس لیے کہ ان اللہ لا يحب، بے شک اللہ پسند ہی نہیں کرتا، من کان خوانا اثیما، جو خیانت کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو یہ بات اگر انسان اپنی زندگی میں سیکھ لے کہ میں خیانت کر رہا ہوں گا تو اللہ کی ناپسندیدہ ہو جاؤں گا، اس سے بڑا نقصان نہیں ہے میرا۔ خیانت کر کے میں تھوڑا سا لے کما بھی لوں تو نقصان کتنا کر رہا ہوں، اپنے رب کو ناراض کر رہا ہوں۔ تو یہ بات انسان سمجھ جائے نا تو اس کی دل سے خیانت کرنے کا خیال ہی نکل جائے۔ ان اللہ لا يحب، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا، من کانا، جو بھی ہو، کائنا من کانا، کوئی بھی ہو، خوانا، خیانت کرنے والا، اسیما، گناہگار۔ اللہ سبحانہ وتعالی میں ہر طرح کی خیانتوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔